آج کا جو دور ہے یہ بڑا پرفتن دور ہے. اس دور میں بہت سے لوگ صحابہ کے گستاخ پیدا ہو بھی رہے ہیں اور پیدا کیے بھی جا رہے ہیں. حضور کی حدیث ہے، فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا. اور آج وہ دور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ صحابہ کے بارے میں اتنی بکواسات کرتے ہیں، اپنی زبان دراز کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، اور ماشاء اللہ ان کو صاحب ایمان نہیں سمجھتے. اس دور میں بھی کچھ لوگ تھے. مصر سے ایک شخص عمرے کے لیے، حج کے لیے آیا تو دیکھا کہ مکہ معظمہ میں ایک ٹولہ، ایک مجمع بیٹھا ہے. اس نے کسی سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتانے والے نے بتایا یہ اہل قریش ہیں. اس نے کہا یہ جو درمیان میں بزرگ ہستی بیٹھی ہیں وہ کون ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں. اب یہ جلیل القدر صحابی تھے، جید عالم دین بھی تھے، جید صحابی تھے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ بزرگ شخصیت کا اس نے سنا ہے، ان کے پاس فیض لیتا، ان سے فیض حاصل کرتا، ان کی صحبت اختیار کر کے اپنے سینے کو منور کرتا. لیکن اس کا بیٹھنا اٹھنا صحابہ کے گستاخوں میں تھا. اس کا بیٹھنا اٹھنا عثمان غنی کے جو ہے گستاخوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا. اس نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا جی میں نے آپ سے سوال کرنے. فرمایا بول کیا سوال کرنا چاہتا. اس نے کہا جی پہلا سوال یہ ہے هل تعلم ان عثمان غر یوم احد. آپ جانتے ہیں کہ احد کے دن حضرت عثمان غنی ایک طرف تلوار چھوڑ کر جو ایک طرف لوگ اکٹھے ہو گئے تو ان میں شامل تھے. معاملہ کچھ یہ تھا کہ احد میں جب یہ افواہ پھیلی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاذ اللہ وصال ہو گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا، تو صحابہ کرام کے پیروں سے زمین نکل گئی. جن کا گزارا ہی چہرہ وضحا کو دیکھ کر ہوا کرتا تھا، جن کی زندگی کا گزر بسر ہی حضور کی خدمت میں بیٹھ کر ہوا کرتا تھا، جب ان کے کانوں میں یہ خبر پڑی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے تو میں ان کی حالت بیان کرنے سے قاصر ہوں کہ ان کی حالت کیسی ہوگی. تو ظاہری سی بات ہے تلواریں چھوڑ کر ایک طرف ہی لگ گئے. تو کچھ صحابہ یہ خبر سن کے ایک طرف ہو گئی، تلواریں چھوڑ دی. انہوں نے کہا جب حضور ہی نہیں رہے تو جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا. تو اب جب وہ ایک طرف جو صحابی لگ گئے، جنگ چھوڑ دی، طرف کھڑے ہو گئے، ان میں حضرت عثمان غنی کا بھی شمار تھا. اس نے کہا آپ کو پتا ہے کہ احد کے دن حضرت عثمان غنی نے بھی جنگ چھوڑ دی اور ایک طرف کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے. اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا تعلم انہ تغیب عن بدر ولم یشہد. آپ جانتے ہیں کہ بدر کے دن بھی حضرت عثمان غنی حاضر نہیں تھے، بدر کی جنگ میں بھی شریک نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ماجرا ہے. اس نے تیسرا سوال کیا تعلم انہ تغیب عن بیعۃ الرضوان ولم یشہدھا. آپ جانتے ہیں کہ بیعت رضوان میں بھی حضرت عثمان غنی نہیں موجود تھے. آپ نے فرمایا ہاں معاملہ تو ایسا ہی ہے. وہ خوش ہوا، اس نے سمجھا کہ یہ حضرت عثمان غنی کی تحقیر میں انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی، اور خوشی کے مارے اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا، خوش ہونے لگا. آپ نے فرمایا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سن جن باتوں کو تو خامی سمجھ رہا ہے ان سے تو حضرت عثمان غنی کی شان ظاہر ہو رہی ہے، اور جن کو تو خامی کہہ رہا ہے یہ باتیں تو حضرت عثمان غنی کی شان بیان کر رہی ہیں. سن پہلی بات جو تو نے کہی ہے کہ حضرت عثمان غنی احد کے دن ایک طرف تلوار چھوڑ کر ان کے ساتھ لگ گئے، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. فرمایا وہ ان کی خطا تھی، لیکن اس خطا کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا معافی کی صورت میں. تیسرا پارہ پڑھ، سورہ آل عمران کی تلاوت کر. رب فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، رب بخشنے والا حلم والا ہے. اور جب رب نے ان کی خطا کو معاف کر دیا ہے تو کون ہوتا ہے ان کی خطا کا ذکر کرنے والا؟ سن جس خطا کی معافی کا اعلان رب قرآن میں کر رہا ہے، زندگی بھر کی تمام نیکیوں سے وہ خطا افضل ہے جن نیکیوں کی قبولیت کا علم ہی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. فرمایا جس خطا کی معافی کا اعلان رب قرآن میں فرما رہا ہے، زندگی بھر کی نیکیوں سے بہتر ہے جن کی قبولیت کا علم ہی نہیں ہے. اور فرمایا دوسری بات جو تو نے کی ہے کہ بدر کے دن عثمان غنی حاضر نہیں تھے جنگ میں. فرمایا بات یہ تھی کہ اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ اور حضور کی شہزادی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا بڑی بیمار تھی، کثیر علیل تھی.
تو آپ ان کی تیمارداری میں مصروف عمل تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا عثمان تو بدر میں اگرچہ حاضر نہیں ہو رہا لیکن بدر میں شرکت کرنے والے مجاہدین کے برابر تجھے ثواب عطا کیا جائے گا، اور صرف ثواب ہی نہیں، جتنا جتنا مال غنیمت ایک ایک مجاہد کو دیا جائے گا اتنا اتنا حصہ تجھے بھی دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ جس بندے نے میدان جہاد میں حصہ نہیں دیا اس کو ان مجاہدین کے برابر ثواب بھی دیا جا رہا ہے اور پھر مال غنیمت سے ملنے والا برابر برابر حصہ بھی دیا جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے اصل اصول بندگی اطاعت مصطفیٰ ہے۔ رسول فرمائیں کہ گھر میں رہو تو گھر میں رہنے پر اجر ہے، رسول فرمائیں جنگ میں چلو تو جنگ میں جانے پر اجر ہے، تو وہ جو چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، رسول اللہ مختار کل ہیں۔ اور تیسرا جواب اس نے کہا، آپ نے فرمایا کہ تو نے کہا تھا کہ بیعت رضوان میں حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے، فرمایا بیعت رضوان تو ہوئی آپ کی غیر موجود میں، جب آپ مکے چلے گئے قریش کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے لیے، اس کے بعد رسول اللہ نے بیعت رضوان کی ہے، اس کے بعد رسول اللہ نے سارے صحابہ سے بیعت کی ہے، اور پھر اتنا شرف ملا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا ہے۔ تو